عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ اس نشست میں ہم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 پر گفتگو کریں گے۔ یہ ایکٹ پاک و ہند کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وہ ایکٹ ہے جس کو 1947 میں آزادی کے وقت پاکستان اور ہندوستان دونوں ریاستوں نے انٹرم کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے اس سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یہی وہ ایکٹ ہے جس کی بنیاد پر ہندوستان میں رسپانسیبل گورنمنٹ کی طرف ایک قدم بڑھایا گیا۔ اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے میجر ایکٹرز کون تھے۔ اس ایکٹ کے سب سے اہم ایکٹر جو ہے وہ برٹش کراؤن تھا، برٹش گورنمنٹ تھی، برٹش پارلیمنٹ تھی۔ یہ اہم ترین ایکٹر اس میں موجود تھا۔ دوسرے نمبر پر اس میں دوسرا جو ایکٹر تھا ان کو نہرو لیڈ کرتے تھے۔ یہ ہائی کاسٹ ہندوز تھے، کانگریس تھی اور نیشنلسٹ جو مختلف کمیونٹیز سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی اس کا حصہ تھے اور وہ کانگریس کا بھی حصہ تھے۔ اس میں جو تیسرا اہم ایکٹر ہے وہ ان کو ایم اے جناح محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح اس کو لیڈ کرتے تھے۔ اس میں مسلم لیگ کے وہ پریزیڈنٹ تھے، مسلم لیگ ہوئی، مسلمانوں کو اوورآل یہ لیڈ کرتا تھا۔ سکھ، ہریجن اور ادر کمیونٹیز جو اپنے لیے خصوصاً کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز چاہتی تھیں، جو اپنے ریپرزنٹیشن چاہتی تھیں ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے اندر، جو ہائی کاسٹ ہندوؤں کے اس میں محسوس کرتے تھے کہ شاید ان کے مفادات کا تحفظ نہیں ہو سکے گا، انہیں اسپیشل کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز چاہیے۔ یہ تیسرا گروپ تھا، تیسرا ایکٹر تھا۔ اور اس میں چوتھا ایکٹر جو ہے وہ پرنسلی اسٹیٹس تھی۔ یہ چار اہم ایکٹر تھے جس وقت حکومت برطانیہ نے 1935 کے ایکٹ میں انہوں نے شامل کیا۔ تو باقی انٹرنیشنل انوائرمنٹ وہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود تھیں۔ تو اس کی میجر ڈیمانڈز کیا تھیں؟ ان میں جو نہرو جس گروپ کو لیڈ کرتے تھے ان کی ڈیمانڈز 1928 کی نہرو رپورٹ سے ظاہر ہے۔ 1928 کی نہرو رپورٹ جو ہے وہ ان ڈیمانڈ کا اظہار کرتی ہیں۔ ان میں یقیناً جو ڈومینین سٹیٹس ہے، رسپانسیبل گورنمنٹ ہے، یہ وہ ڈیمانڈ ہیں جو کلیکٹو تھی۔ لیکن وہ ڈیمانڈ جو ان میں اختلاف تھا، ان میں نہرو رپورٹ کے تحت جو ڈیمانڈ آئیں ان میں اسٹرانگ سینٹر کی بات کی گئی، جداگانہ الیکٹوریٹ کو انہوں نے اس سے انکار کیا، کسی قسم کا ویٹیج دینے سے انکار کیا کسی بھی کمیونٹی کو، البتہ مسلمانوں کے لیے 1/3 نشستوں کی مرکز میں گنجائش رکھی گئی۔ ہائی کاسٹ ہندوز جس کو کانگریس لیڈ کرتی تھی، وہ دوسری کمیونٹیز کو کسی قسم کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی یا ان کو ریپرزنٹیشن دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور یہ وہ دور ہے جب ہندوستان میں ذات پات کی تقسیم عروج پر تھی، اب بھی ہے، اور یہ ہندو مذہب کا ایک حصہ ہے جس میں برہمن، چھتری اور شودر، تو ہریجن جو ہیں وہ یقیناً ڈاؤن ٹروڈن لوگ تھے اور ان کا پالیٹکس میں اس وقت بہت زیادہ حصہ بھی نہیں تھا۔ دوسرا جو تھا وہ محمد علی جناح ایک ایکٹر تھے جو مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے۔ انہوں نے ان تمام کمیونٹیز کو ڈیمانڈز دیں، وہ 1929 کے 14 نکات ان کے اس میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس میں ڈومینین سٹیٹس، فیڈرلزم، پروونشل اٹانومی یہ موجود تھی، لیکن اس میں دوسرے اس سے ہٹ کے جو تھی، اس میں میکسیمم پروونشل اٹانومی کی بات کی گئی۔ اس میں سیپریٹ الیکشنز کی ڈیمانڈ تھی، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام کمیونٹیز کے لیے ان کا یہ مطالبہ تھا، اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز تھیں دوسری کمیونٹیز کے، جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، جو ایک جنرل ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس میں جو برطانیہ میں یا دیگر جگہ پہ وہاں پہ
प्रिंसिपल ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टीज है। हिंदुस्तान की जो तकसीम है वो बड़ी मुख्तलिफ किस्म की थी, बहुत बड़ा मुल्क था। इसमें मजहब की बुनियाद पर बड़ी मजबूत किस्म की तकसीम थी और दोनों मजाहब में बड़ा दूर दूर का फर्क था मुख्तलिफ मजाहब में। तो इसलिए किसी मजहब को चेंज करना मुमकिन नहीं होता। ये मुख्तलिफ अक़वाम का मुल्क था, इसलिए यहाँ पर मुख्तलिफ कौमें जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी चाहती थीं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज चाहती थीं, और इसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 14 पॉइंट्स में शामिल किया गया। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मिनॉरिटीज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये वो डिमांड थी, दो ग्रुप थे जो कि हिंदुस्तान में शामिल थे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या था और उसके पहले की क्या सूरत हाल थी। गवर्नमेंट जो है उन्होंने 1919 की इस्लाहात में 1919 के एक्ट में इस बात का वादा किया था कि वो एक ऐसा कमीशन बनाएंगे जो 10 साल के बाद यहाँ पे अपना इस्लाहात लेके आएंगे और हम रिस्पांसिबल गवर्नमेंट की तरफ, डोमेनियन स्टेटस की तरफ जो है वो मजीद बढ़ेंगे 1910 साल के बाद। और 10 साल के बाद उन्होंने 1927 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर स्टैनले ने एक साइमन कमीशन बना दिया और वो फिर 1928 और 1929 में हिंदुस्तान में आया वो। और लेकिन इस कमीशन के ऊपर हुआ ये कि ये कमीशन 7 मेंबरान पर मुश्तमिल था, इसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। इसलिए हिंदुस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों ने इसके खिलाफ रिएक्ट किया और ये जुलूस जलसे निकलना शुरू हो गए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इसलिए इसमें पार्टिसिपेशन न हुई हिंदुस्तानियों की। तो इस कमीशन ने 1929 में अपनी रिपोर्ट जाके वापस पेश कर दी, बहरहाल जो भी उनके था, जिसमें रिस्पांसिबल गवर्नमेंट की तरफ उन्होंने उसकी गुंजाइश पैदा की। इस दौरान यहाँ के वायसराय ने वहां पे भी सियासी तब्दीली आ गई। वजीर आजम जो है लेबर पार्टी के आ गए बरतानिया के अंदर। तो यहाँ के वायसराय ने उनको खत लिखा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद हिंदुस्तानियों को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में या उनकी राय लेना बड़ा जरूरी है, उनको उसमें शामिल किया जाए फैसले में। तो उसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई। 1930 में पहला सेशन हुआ, दूसरा सेशन 1931 में हुआ, तीसरा सेशन 1932 में हुआ, लेकिन वो कोई कंसेंसस उसमें ना हो सका। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से उसकी रोशनी में 1933 का जो है वो व्हाइट पेपर जारी कर दिया और एक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी रिपोर्ट आई 1934 में। इस तरह साइमन कमीशन की रोशनी में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रोशनी में, जॉइंट सिलेक्ट कमेटी की रोशनी में, क्योंकि जिन्नाह के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 14 नुकात और नेहरू साहिब के रिपोर्ट के 1928 की रिपोर्ट जो है, इन तमाम को उन कॉन्फ्रेंसेस में भी शामिल कर लिया गया था। इन तमाम की रोशनी में हिंदुस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये इसकी खसूसियत ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1935 में इसको पास किया। इसी हवाले से इसको एक्ट 1935 कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है। इसके 14 पार्ट्स थे, 321 आर्टिकल थे और ये 10 शेड्यूल के ऊपर मुश्तमिल था। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के अलावा ओनली ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड टू अमेंड इट। उसके अलावा इसमें किसी किस्म की तरमीम, हिंदुस्तानियों के पास इसका कोई इख्तियार तरमीम का नहीं था। इसमें अब इसके अहम नुकात क्या हैं? इनमें सबसे अहम बात यह है कि फेडरेशन, इसमें फेडरल सेटअप को इख्तियार किया गया और फेडरेशन के लिए 11 प्रोविंसेस, 6 चीफ मिशनरी के प्रोविंसेस और जो रियासतें इसको इख्तियार करेंगी वो फेडरेशन का हिस्सा होंगी। इंडिया वुड बिकम अ फेडरेशन ऑफ 50 India would become a federation if 50% of Indian states decide to join it। यानी अगर हिंदुस्तान की 50 आज़ाद और खुद मुख्तार रियासतें, क्योंकि इस वक्त बहुत सी 520 से 500 से ज़्यादा जो है वो आज़ाद और खुद मुख्तार रियासतें थीं इस वक्त, तो उनमें से 50% ज्वाइन करेंगे तो फेडरेशन बन जाएगा। और प्रोविंशियल
جو اٹانومی ہے کہ جو ڈیفائنڈ سفیر تھی اس میں پروونسز کے اندر اپنی حکومتیں بھی قائم ہوئیں اور اس اپنی ڈیفائنڈ سفیر میں وہ اپنی اٹانومی کو انجوائے کر سکتے ہیں. منسٹرز ور پروونسز میں منسٹرز ور ریسپانسبل ٹو دا پروونس. اس کا جو اہم دوسرا ہے وہ اس میں فیڈریشن میں ڈویژن آف سبجیکٹ کی کیا پوزیشن تھی. اس میں فیڈرل لسٹ تھی جس میں 59 ڈپارٹمنٹ تھے، پروونشل لسٹ تھی اس میں 54 ڈپارٹمنٹ تھے، اور کرنٹ لسٹ تھی جس میں 36 سبجیکٹس تھے. اور جہاں تک فیڈرل لسٹ ہے اس کو دو حصوں میں، دو پارٹ میں تقسیم کیا گیا، ریزرو لسٹ اینڈ ٹرانسفر لسٹ. ریزرو لسٹ میں ریلیجیس افیئرز، ڈیفنس، ایڈمنسٹریشن آف دی ٹرائبل ایریاز، ایکسٹرنل افیئرز، یہ اس کی ریزرو لسٹ میں شامل تھے، جس میں گورنر جنرل جو تھا وہ اپنی ایگزیکٹو کونسل جو 3 ممبران پر مشتمل تھی اس کے ذریعے سے تمام فیصلے، ڈسکریشنری پاور اس کے پاس تھی، اس کے ذریعے سے وہ کرتا تھا. ٹرانسفر لسٹ جو ہے وہ اس میں صوبے اور مرکز کے اختیارات اپنی جگہ پہ موجود تھے. اس کا ایک اہم چیز جیسا کہ 1919 کے ایکٹ میں ہم نے آپ کو بتایا اور آپ وہاں سے اس ایکٹ کو پڑھ بھی سکتے ہیں، صوبہ جات کے اندر ڈائارکی سسٹم رکھا گیا تھا. اس کو اس میں ابالش کر دیا ہے، یعنی صوبہ جات میں گورنر کے پاس دو قسم کے اختیارات لسٹیں تھیں، ایک گورنر کی ریزروڈ پاورز، ایک ٹرانسفرڈ پاورز. تو جہاں تک ریزرو پاورز ہے اس میں گورنر اکاؤنٹیبل یا ریسپانسبل تھا ٹو دا گورنر جنرل اینڈ دا وائٹ ہال، وائل جو منسٹرز جو ہے وہ اپنے شعبوں میں قانون سازی کر سکتے تھے. لیکن اس میں بھی اپر ہینڈ جو ہے وہ گورنر جنرل کو تھا. بہرحال اس ڈائارکی کو وہاں پہ ختم کر دیا گیا، لیکن سینٹر میں اس ڈائارکی کو قائم کر دیا گیا دو لسٹیں دینے کے بعد، ریزرو پاورز اور ٹرانسفر پاورز کے ذریعے سے. اب اس میں ریزیڈیوری پاورز جو ہیں یہ بڑا اہم حصہ ہوتا ہے، یہ وائس رائے کو اس میں دے دی گئی. یہ اختیارات کی تقسیم اس میں صوبہ جات کے اندر اور اس کے اندر کی گئی. اس کا ایک اہم پہلو جو ہے وہ اس میں پارلیمنٹری سسٹم اور بائی کیمرل لیجسلیچر اس میں دی گئی، کیونکہ ہندوستان جتنا بڑا ملک تھا اس میں یہ ایک ہندوستان کی ضرورت تھی، اس وقت کے برٹش انڈیا کی ضرورت تھی. تو بائی کیمرل لسٹ میں دو قسم کے دو ہاؤسز تھے، کاؤنسل آف اسٹیٹس اینڈ فیڈرل اسمبلی. کاؤنسل آف اسٹیٹس اینڈ فیڈرل اسمبلی. کاؤنسل آف اسٹیٹ جو ہے وہ 260 ممبران پر مشتمل تھی، اس میں سے برٹش انڈیا کے 156 اور پرنسلی اسٹیٹس کے 144 نمائندے 144 نمائندے اس میں تھے. برٹش انڈیا کے 144 نمائندے تھے، پرنسلی اسٹیٹس کے 144. تو یہ 260 ٹوٹل تھے، اور یہ پرماننٹ باڈی تھی جس میں ایک 1/3 جو ہے انہوں نے ہر 3 سال کے بعد ریٹائر ہونا تھا. 1/3 ممبر نے ہر 3 سال کے بعد ریٹائر ہوں گے اور 1/3 منتخب ہوں گے، اس لیے ایک تسلسل کنٹینیوٹی یا پرماننٹ باڈی تھی. جبکہ اس کا دوسرا جہاں تک ہے وہ فیڈرل اسمبلی جو ہے اس کے ممبرز کی تعداد 375 تھی، اور اس میں سے برٹش انڈیا کے 250 اور اسٹیٹس کے پرنسلی اسٹیٹس کے 125 ممبر تھے، یعنی ٹوٹل 375. اس کا ٹینیور جو ہے وہ 5 سال کا تھا. یہ ٹینیور 5 سال کے لیے یہ باڈی منتخب ہونا تھی. تو یہ اس کی لیجسلیچر کا تھا. اب اس میں اس کے علاوہ جو اہم چیزیں ہیں لیجسلیچر کا انتخاب، اس کی کمپوزیشن وہ بڑی اہم ہے. تو اس میں ایک تو الیکٹورل لسٹ کو تھوڑا سا زیادہ کر دیا گیا، اور اس میں جو انتہائی اہم ہے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹس ہے اور کمیونل ریپرزنٹیشن ہے. سیپریٹ الیکٹوریٹس اور کمیونل ریپرزنٹیشن، یہ مسلمانوں کے لیے، ڈپریسڈ کلاسز کے لیے، وومن اور لیبرر کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی.
اس کو یقیناً مسلمانوں نے بہت ڈپریسڈ کلاسز خصوصاً ہریجن جو ہیں ان کے لیے، کیونکہ جیسا کہ وہ ایک ڈاؤن ٹریڈن پیپل، ویکر سیکشن آف دا سوسائٹی، جن کا پولیٹیکل اس میں کسی قسم کا حصہ ہندوستان میں تاریخی طور پر نہیں تھا، اور جس طرح کے ہم بیان کر چکے ہیں کہ کانگریس جو ہے وہ ہائی کاسٹ ہندوز پر مشتمل ایک جماعت تھی، جو جس میں ہریجن کا حقوق کا کوئی زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا تھا. تو انگریز نے حکومت نے ان کے لیے یہاں پہ شیڈول کاسٹ کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور ڈپریسڈ وومن کے لیے ریزرو سیٹیں اور پارٹی ریپرزنٹیشن اور سیپریٹ انتخاب کا اہتمام کیا. فیڈرل لیجسلیچر میں مسلمانوں کے لیے 33% سیٹس جو ہیں وہ اس میں رکھی گئیں. اس کے لیے فیڈرل کورٹ ایک ود ریویو پاورز فیڈرل کورٹ کریٹ کیا گیا، جس میں ہائی کورٹ سے اپیل جا سکتی تھی، اور فیڈرل کورٹ میں جو کیسز ہیں وہ پریوی کونسل میں ان کو پاسبل بنایا گیا. یہ ایک چین مکمل کیا گیا، یہ ایک بڑا اہم قدم تھا. سندھ اور اڑیسہ کو الگ صوبے بنا دیا گیا، سندھ کو بمبے سے الگ کر دیا گیا، یہ بھی 1935 کے ایکٹ میں ہوا. برما جو اس وقت تک ہندوستان کا حصہ تھا، حکومت برطانیہ کا کالونی کا حصہ تھا، اس کو الگ کالونی یا الگ بنا دیا گیا. اور اس میں ایک اور اہم کام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا ایک عہدہ تھا جو ہندوستان کے پورے نظام کو جو ہے مانیٹر کرتا تھا، چلاتا تھا. ریئل اتھارٹی واز ویسٹڈ ان دا سیکرٹری آف اسٹیٹ اینڈ ہز کاؤنسل، جو کہ 15 ممبرز پر مشتمل تھی، اور وہ پورے ہندوستان کو چلاتی تھی. وہ پارلیمنٹ کو کے ممبر ہوتے تھے، کیبنٹ کا ممبر ہوتا تھا سیکرٹری آف اسٹیٹ، اور پارلیمنٹ کو ہی رسپانسبل تھا. سیکرٹری آف اسٹیٹ کسی بھی کوئی قانون بنا سکتا تھا، اس میں کسی قسم کی اسے کسی سے ایون اپنی کونسل سے بھی کنسلٹ کرنا ضروری نہیں تھا. وہ عہدہ یہاں پہ ختم کر دیا گیا. یہ ایک بہت بڑا قدم تھا. اور اس کے علاوہ ریزرو بینک آف انڈیا ٹو کنٹرول دا کرنسی اینڈ کریڈٹ، اس کو بنایا گیا. فیڈرل پولیس کمیشن کے آفیسز اور پروونشل پولیس کمیشن کے آفیسز ہر صوبے میں، اور جوائنٹ سروس کمیشن یعنی مختلف 2 صوبوں کا ملا کے، 2 یا 2 سے زیادہ صوبوں کو ملا کے بھی جو ہے وہ اس کو کمیشن بنائے گئے. یہ کمیشن یہاں پہ قائم کیا گیا. فیڈرل ریلوے اتھارٹی جو ہے کریٹ کی گئی، یعنی ایک سروس پبلسس کمیشن، پروونشل پبلسس کمیشن اس میں قائم کیے گئے ہندوستان کے لیے. تو 1935 کے ایکٹ میں جو ہے ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ صورتحال اہمیت کیا ہے اور اس نے میں اہم کیا چیزیں. نمبر 1 تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نے جو ہے اپنی پاورز کو اس میں کچھ کرٹیل ہوئیں، اور جو کنسنٹریٹڈ تھیں گورنمنٹ کے پاس اس کو ڈی سینٹرلائز کیا گیا. بہت زیادہ تو نہیں تھا، لیکن ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف یہ ایک قدم تھا. اور ڈی سینٹرلائزیشن آپ جانتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، بیٹر اور گڈ گورننس کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ریسپانسبل گورنمنٹ ان پروونسز میں ریسپانسبل گورنمنٹ قائم ہو گئی، اس کے ذریعے سے یہ بھی قائم تھا. پروونشل اٹانومی کی طرف یہ ایک قدم تھا، اور سیپریٹ انتخاب اور کمیونل ریپرزنٹیشن، اور بالخصوص اس میں مسلمانوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا. ہریجن کے لیے بھی تھا، اور اس میں وومن اور ورکرز کے لیے بھی نشستیں رکھی گئیں، یعنی اسمبلی میں ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے اندر، ڈیسیژن میکنگ باڈیز کے اندر ان کو شامل کیا گیا. اور رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ گورنر جنرل جو تھا اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے ریزرو شکل کی. اس کی صورت میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ فیڈرل کورٹ کا بننا خوش آئند تھا، ریزرو بینک کا بننا خوش آئند تھا، اسٹیبلش کمیشن جو ہے وہ یہاں پہ اسٹیبلش ہو گئے. اور لیکن اس کے ساتھ ہی جو
گورنر جنرل کی جو پاور تھی اس میں جو جس کو ہندوستانیوں نے تمام نے مسلم لیگ نے بھی کانگریس نے بھی اس کے اوپر ریئیکٹ کیا اور اس کو انہوں نے کرٹیسائز کیا اس میں یہ تھا کہ گورنر جنرل کے پاس اور گورنرز کے پاس ٹرمنڈس ڈسکریشنری پاورز تھی ٹرمنڈس ڈسکریشنری پاور تھی اور جس نے پروونشل اٹانومی کو بھی کافی محدود کر دیا اور فیڈریشن کا جو وعدہ کیا گیا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب 50% ریاستیں اگر اس کو جوائن کریں گی تو ہم فیڈریشن بنائیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ 50% ریاستیں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سونے کا سہاگا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو تھی اس میں برٹش انڈیا کے ساتھ ساتھ جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس تھیں ان کو نمائندگی دی گئی اور یہ نمائندگی کسی انتخاب کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ یہ نمائندگی ان ریاستوں کے جو حکمران تھے ان کے نامزد کردہ ممبر جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے تھے تو یہ ایکٹ اس لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ 1947 میں جب انڈیپینڈنس ایکٹ آیا اس کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان اور ہندوستان آزاد مملکتوں کے طور پر دنیا کے نقشے پر معرض وجود میں آئے تو پاکستان نے 1935 کے ایکٹ میں ضروری ترمیمات کے ساتھ اس کو انٹرم کانسٹیٹیوشن کے تحت کے حوالے سے اختیار کیا جبکہ ہندوستان نے بھی 1947 میں اس کو ایک انٹرم نیسیسری تبدیلیوں کے امینڈمنٹ کے بعد اس کو انٹرم کانسٹیٹیوشن کے طور پر اختیار کیا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس کے علاوہ آپ 1773 سے لے کر 1909 تک ایک لیکچر موجود ہے دوسری گفتگو جو ہے وہ 1919 کے ایکٹ پر ہے تیسری گفتگو یہ 1935 کا ایکٹ ہے اور چوتھی گفتگو ہے جس میں آپ یہ مکمل برٹش انڈیا میں کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں تھینک یو